اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بہن اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں جو درود ابراہیمی بھی پڑھتی ہیں، تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، درود شریف پڑھنا بھی اور کسی کو بتانا بھی کہ آپ پڑھیں، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ اور یہ بہن بھی اپنا یہی واقعہ شیئر کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ کہتی ہے کہ میری شادی ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے خاوند کے لیے تیار ہوتی ہوں تاکہ میں اچھی لگوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑا ہی کوئی بہترین جوڑا اپنی الماری سے نکال کے پہنا اور اچھا میک اپ کیا، ہر لحاظ سے تیار ہوئیں۔ اور اب وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے خاوند آئے تو وہ کہتی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کے چہرے پہ کوئی خوشی ہی نہیں تھی مجھے دیکھ کے۔ تو کہتی ہے میں تھوڑا سا میرا دل بھج گیا، خاص طور پہ جو خواتین مجھے سن رہی ہوں گی وہ جانتی ہیں کہ کتنا دل بھج جاتا ہے جب خاوند تعریف نہ کریں۔ اور تو وہ کہتی ہیں یا خاص طور پہ خاوند کی بات چھوڑیں، اگر آپ اسپیشلی کسی ایونٹ کے لیے تیار ہوں اور وہاں آپ کو اور آپ کے مائنڈ میں ہوگا میں بہت اچھی لگ رہی ہوں اور کوئی آ کے کہہ دے کہ تم تو بہت ہی فضول لگ رہی ہو، تو ایک دم دل بھج سا جاتا ہے۔ تو خیر ان کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں کہ ان بہن نے ایسی کوئی بات کی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، کیونکہ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہ آتا تو میں انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پاتی۔ میں اصل میں اللہ کا وہ کہتی میں حکم مان رہی ہوں۔ تو کہتی میں نے اپنے تھاٹس کو چینج کیا۔ وہ کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد میں پھر تیار ہوئی، اور جب میں پھر تیار ہوئی تو میں نے دو باتیں سوچی۔ پہلی بات میں نے یہ سوچی کہ میں اللہ کے لیے ہو رہی ہوں تیار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاوند کے سامنے بن سور کے اچھی رہوں تاکہ میں خاوند کو اچھی لگوں۔ اس کے علاوہ کہتی میں نے یہ سوچا دوسرا خیال کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تیار ہو رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، میں اس کا خیال رکھوں گی اور میں اپنے آپ کو بیسٹ فارم میں نظر آؤں گی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے حالات میں رکھا ہے۔ اب وہ کہتی ہے یہ کرنا تھا، اور یہ سوچ کے وہ کہتی ہے میں تیار ہوئی، اور کہتی ہے اس دن نہ میں نے کوئی خاص جوڑا پہنا لیکن میں نے اپنے بال شال بنائے اور ایک آدھ وہ کہتی ہے میں نے کوئی لپسٹک لگا لی۔ تو کہتی جب ان کے خاوند گھر آئے تو کہتی انہوں نے ان کی تعریف کی، لیکن وہ کہتی ہے کہ اب وہ جو تعریف تھی وہ اچھی تو لگی لیکن ساتھ میں جو ڈبل خوشی تھی وہ یہ تھی کہ یہ میرا فارمولہ کام کر گیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کہ میں اللہ کے لیے جب کچھ کروں گی تو مجھے اس کا پھل ملے گا۔ اور وہ بہن کہتی ہیں کہ جتنا زیادہ انہوں نے کرامات درود ابراہیمی کی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، وہ کہتی ہیں جب میں درود شریف نہیں پڑھ پاتی، میرا 1000 مرتبہ مکمل نہیں ہوتا، تو کہتی ہے میں خود نوٹ کرتی ہوں کہ میری زندگی کتنی زیادہ بھج سی گئی ہے، کتنی پرابلمز میری لائف میں آ رہی ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ پھر یہ جو جتنی بھی پرابلمز میری لائف میں آ رہی سب درود پاک کی کمی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ واقعہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے کا معاملہ کیا تھا؟ یہ یہی تھا کہ دیکھیں پہلے بھی میں بات کر چکی تھی برسیسا کے واقعے کے اندر کہ آپ لوگ جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں۔ ہم لوگ جب یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں نا کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس دنیا میں جس بھی چیز کو اپنے دل سے لگا لیں گے وہ آپ کی آزمائش بن جائے گی۔ جس بھی چیز کو آپ سمجھ لیں کہ ہم اکثر اوقات پیرنٹس سے بھی تو ہمارا دل دکھتا ہے نا، کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں جس سے آپ کا دل نہ دکھا ہو۔ میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، ہم سب کا، کیونکہ ہم ان انسانوں سے رو لگا لیتے ہیں، ہم ان انسانوں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان انسانوں سے یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا اس کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور یہ مجھے جو ہے نا یہ انسان سے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس انسان کے ہاتھوں کبھی میں توڑی نہیں جاؤں گی یا توڑا نہیں جاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ہم نے صرف اپنے مقصد چینج کرنے ہیں، باتیں وہی ہو رہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، کسی نے ہمارے دل میں تھوڑی جھانک کے دیکھنا ہے، تو صرف دل میں جھانکنے کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، انسان تو نہیں جانتے۔ تو سب کچھ ہی وہی کریں، میں نہیں کہہ رہی کہ اپنے خاوند کے لیے آپ کچھ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن آپ یہ بات سوچیں کہ آپ کو حکم کس نے دیا پیچھے۔ اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ کریں لیکن پیچھے سوچیں آپ کو حکم کس نے دیا۔ ہم جب انسانوں کو ہی سر کا تاج بنا کے رکھ لیتے ہیں نا، پھر وہ سر کا تاج جسے ہم سونے کا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چاندی کا کیا پیتل کا بھی نہیں نکلتا، اور پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم اس انسان کے بارے میں پھر ہمارے دل دکھ جاتے ہیں جی، ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہائے اس انسان نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ نہیں، اس انسان نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس انسان کے بارے میں ایسا سوچا ہے کیوں کہ وہ انسان اس قابل ہے۔ اکثر اوقات ہماری لائف میں بلکہ یقیناً ہماری زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک بہن کا آپ لوگوں کو واقعہ شیئر کیا تھا جس کے اندر ان کے اوپر جادو وغیرہ کا مسئلہ تھا اور وہ چلتے چلتے درود پاک تک آئیں،
تو وہ جب درود پاک تک آئیں تو انہیں ریئلائز ہوا کہ وہاں تک ان کو بس آنا تھا، تو زندگی میں جو مشکلات اگر نہ آتی تو ادھر تک نہ آتی. اگر ان کا پہلے ہی کام کوئی عالم فاضل بندہ کر دیتا تو درود پاک کی طرف وہ کیسے آتی؟ ساری زندگی کا کرم ان کے اوپر کیسے ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ہاں نہیں سمجھ آتی اس ٹائم، ایزیئر سیڈ دین ڈن. بالکل ایسا ہی ہے. جب ہمارے سامنے کوئی سچویشن پڑی ہوتی ہے، جب ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے اور کیا ہو رہا ہے. بٹ دا ٹروتھ از کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ میں نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے، تو میں اور آپ کوئی بھی نہیں ہوتے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کسی انسان کے ہاتھوں ہمارا دل ٹوٹتا ہے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف ہی جڑ جاتے ہیں. پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم ہے یہ، اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. میں اگلی ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ایک عورت کا واقعہ کہ کس طرح اس کی لائف جو ہے وہ ایک خوبصورت ٹریک کی طرف آئی. اور یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں سمجھ آ رہا، اور اگر آپ کو جیسے آپ لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کو ان سے اگر انسپائر ہو کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو نہ اس میں میرا کمال نہ آپ کا کمال، اس میں اللہ کا کرم جو اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر دیا ہم سب کی زندگی میں، تاکہ آپ کو، اور اگر آپ درود پاک کی ایک کہہ رہے ہیں نا ریگولر روٹین میں لگ گئے ہیں، تو ٹرسٹ می آن دس، آپ کے اوپر کرم ہی کرم ہے. بس اس کو چھوڑیں مت، اس کو جانے نہ دیں اپنی زندگی سے. اس بات کو ایگری کرنا اس بات کے اوپر. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ پیچھے جو یہ مرغا بول رہا ہے کسی کے گھر میں، یہ بھی کوئی مقصد سے بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہونا ہماری زندگیوں میں یہ سب کرم ہے. ہم اکثر اوقات ایسے موڑ سے گزرتے ہیں جن کے بعد پھر ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں. بہت سارے اسکالرز ہیں، ایسے ایک اسکالر ہیں، مجھے ان کا تھوڑا سا نام شاید تلال کر کے کچھ ہے، مجھے کچھ بھول گیا ہے. انہوں نے کہا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ پہ آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے. ایک اور اس طرح ایک کنورٹ ہیں، یعنی مسلم اسلامی دین میں انہوں نے کنورٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا ان کو. تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں پہلے پتہ نہیں کس گمراہی کی زندگی گزار رہی تھی، پھر وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ان کے ساتھ بہت بڑا کوئی واقعہ پیش آیا کہ ان کو بہت بری طرح مارا پیٹا گیا. تو وہ کہتی ہیں اس کے بعد پھر وہ کنورٹ ہوئی. یعنی کہ یہ ایک دم نہیں ہوتی چیزیں. ہر چیز جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے، بری اچھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. کیونکہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ نے بلیو رکھا ہوا ہے کہ یا اللہ آپ جو ہیں مجھے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہی تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں مدد دیں گے انسان کی. اور جو لوگ ایسا، میں مفہوم بتا رہی ہوں، جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا اور آخرت میں ان کو مدد ملے گی، تو وہ ایک رسی سے جو ہے وہ اپنا گلا دبا کے گھونٹ لیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو. یعنی اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی. ہم اکثر اوقات کہتے ہیں نا کسی انسان کو بھی کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ اتنا اعتبار نہیں، جاؤ پھر جو کرنا کرو. تو وہی حساب ہے ایک لحاظ سے کہ اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیوں نہیں یقین کہ میں تمہاری مدد کروں گا دنیا آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا یقین دیکھنا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی مدد ہوئی ہو اس واقعے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.